رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو بزرگوں، سورۃ الاحزاب کی ایک آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے انتہائی اختصار کے ساتھ لیکن انتہائی خوبصورت انداز میں تین باتوں کا ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو ایمان، اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، اور تیسری اہم بات وذکر اللہ کثیرا، اللہ جل شانہ کے ذکر، ان کی یاد کی کثرت کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ اس آیت کا تعلق ایک خاص واقعہ سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیش آیا تھا، لیکن کوئی بھی آیت ہو اور اس کا کوئی خاص شان نزول بھی ہو، پھر بھی اس آیت کا حکم وہ عام ہوا کرتا ہے۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اگرچہ اس کا نزول ایک خاص موقع پر ہوا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اختصار کے ساتھ پہلے وہ خاص واقعہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے جو وہاں کام کیا وہ یہ تھا کہ مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی قبائل آباد تھے، چاہے یہودیوں کے تھے چاہے مشرکین کے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ فرمایا جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔
اس میثاق مدینہ کے اندر بنیادی بات یہ تھی کہ دیکھو ہم نہ تمہارے خلاف کبھی جنگ کریں گے، نہ تم ہمارے خلاف کبھی جنگ کرنا، نہ ہم تمہارے خلاف کسی کی مدد کریں گے، نہ تم ہمارے خلاف کسی کی مدد کرنا۔ یہ بنیادی شرط تھی۔ اس معاہدے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے اور خود مدینہ میں رہنے والے جتنے بھی قبائل تھے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، آپ نے اس معاہدے کے تحت ان سے ایک طرح سے صلح کی ہے اور عہد باندھا ہے۔ اس معاہدے کی سب سے پہلی مخالفت جو ہے وہ یہودیوں کی جانب سے پیش آئی تھی۔ یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ سب سے پہلے ایک سازش کے تحت قبیلہ بنو نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ قریب تھا کہ وہ کامیاب بھی ہو جاتے۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، غداری کی ہے، لہذا اب ان کو یہاں مدینہ کی حدود میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہت زور لگایا انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ آخر یہ بات ماننے پر راضی ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس 3 دن کے اندر اندر تم یہاں سے نکل جاؤ، تم اس قابل نہیں کہ تمہیں یہاں رکھا جائے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو چاہے ساتھ اپنے لے جاؤ، لیکن نہ تمہیں ہتھیار لے کے جانے دیں گے اور نہ تمہیں یہ اجازت ہوگی کہ تم سونا اور چاندی لے کے جاؤ، کیونکہ جب یہ لے کر جاؤ گے تو دوبارہ شرارت کرو۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، اس نے بہت سفارش کی، بہت کوشش کی کہ معافی دے دی جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کی غداری بہت ہی شدید، چنانچہ یہ نکالے گئے۔ پھر یہ سارے کے سارے جا کر کچھ تو شام چلے گئے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت فرما رہے ہیں۔ سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر پیش آیا ہے، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں۔ سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد پیش آیا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کو نقصان پہنچا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی صحابی میدان جنگ میں ایسا نہیں رہا جو زخموں سے چور چور نہ ہو۔ جب یہ جنگ احد ختم ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نکالا تھا مدینہ منورہ سے، قبیلہ بنو نذیر، جو خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تو وہاں سے بھی مسلسل وہ شرارتیں کیا کرتے تھے، تو ان کے 3 بڑے سردار، یہ ان کو اچھا موقع ملا، 3 بڑے سردار وہ سفر کر کے مکہ معظمہ جاتے ہیں قریش کے پاس۔ قریش اگرچہ کمر ان کی ٹوٹ چکی تھی غزوہ بدر میں، اور اس موقع پر ذرا وہ اندر سے بڑے خوش تھے کہ ہم نے شکست دی ہے۔ اس موقع کو سامنے دیکھتے ہوئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 بڑے سردار یہودیوں کے، حیی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق اور ایسا ہی کنانہ بن ربیع، یہ تینوں جاتے ہیں مکہ اور جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی مسلمانوں کو زخم پہنچا ہے،
نقصان ان کا ہوا ہے، اچھا موقع ہے، تم سارے مل کر کے اس موقع پر یکبارگی دوبارہ حملہ کرو تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کا کام تمام کیا جا سکے۔ بھرپور انہوں نے قریش کو ترغیب دی، اور صرف قریش کو نہیں بلکہ بنو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ دیکھو اچھا موقع ہے، قریش تیاری کر رہے ہیں، اگر تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ اس موقع پر تو خیبر کے اندر جتنی بھی کھجوریں ہوتی ہیں، اور خیبر کی کھجوریں بہت ہی عمدہ ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں، تو جتنی بھی کھجوریں ہوتی ہیں ان ساری کی ساری کھجوروں کا آدھا حصہ، آدھی آمدنی ہم تمہیں دیا کریں گے۔ یہ بہت بڑی پیشکش تھی، بہت بڑی۔ بنو غطفان بہت بڑا قبیلہ تھا، جنگجو قبیلہ تھا، وہ تیار ہوئے۔ جب وہ تیار ہوئے تو چھوٹے موٹے قبائل جو ہیں ادھر ادھر کے وہ سارے ہی تیار ہو گئے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے 10 سے 12,000 کا لشکر جرار مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سرکردگی میں یہ 10,000 سے زائد کا لشکر جو ہے لشکر جرار کیل کانٹے سے لیس مدینہ کی جانب چلنا شروع ہوا۔ 300 سے 400 کے درمیان گھوڑے ہی تھے۔ اگر 100 گھوڑے یہاں کھڑے ہو جائیں تو ان کی ہیبت کی وجہ سے بڑا گھوڑوں کا پتا پانی ہو جائے۔ 300 گھوڑے تھے۔ تقریباً یہ 12,000 کا لشکر جب چلا ہے کیل کانٹے سے لیس اور مدینہ میں خبر پہنچی ہے تو ایک تشویش پھیل گئی، اور واقعی تشویش تو ہونی تھی۔ ابھی مسلمانوں کی کل تعداد 3,000 سے لے کر کے 3,500 کے درمیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے لیے بیٹھے، کیا کرنا چاہیے؟ کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے۔ خبر سن کر کے لوگوں کے دل جو حلق تک آ رہے ہیں۔ خود اللہ نے منظر کشی فرمائی ہے، وَإِذْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وہ وقت یاد کرو جب دل حلق تک پہنچ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ فرمانے دیکھو تمہارے دلوں کے اندر عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے۔ خیر مشورہ جب شروع ہوا تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ کیا کریں، اتنا بڑا لشکر اور کل تعداد مسلمانوں کی بہت ہی مختصر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب مشورہ دیا، وہ بھی مجلس کے اندر موجود تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں کبھی کسی قبیلے کے خلاف ایسی افتاد پڑتی ہے اور ایسی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے خندق کھودتے ہیں۔ عربوں کے اندر اس سے پہلے جنگ کے دوران اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا رواج نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے مشورہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ فوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر کچھ مکانات متعین کیے جہاں پر خواتین کو جمع کر کے وہاں پہرا لگایا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے شام کی جانب جو راستہ آ رہا ہے شام سے مدینہ منورہ میں، اس جانب کوہ سلا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے۔ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں تو مکانات اور نخلستان سے ادھر سے تو حملہ ہو نہیں سکتا تھا، صرف سامنے کا علاقہ تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 3,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے پہنچے ہیں میدان میں، اور 3.5 میل لمبی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ یہاں خندق کھودی جائے۔ اگرچہ سخت ترین سردی کا موسم تھا، پھوک کا عالم تھا، تجارتی پریشانیاں بہت زیادہ تھیں، لیکن سچی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ ہی تھے۔ کوئی بھی موقع ہو، چاہے شدید ترین حالات کیوں نہ ہوں، کسی بھی مرحلے پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے میں ذرہ برابر بھی پس و پشت نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد پر 30 سے لے کے 40 گز تک کی جگہ جو ہے وہ متعین فرمائی کہ یہ تمہارے حصے میں ہے۔ چنانچہ خندق کھودنی شروع ہو گئی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ جب بھی عمومی طور پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حکم دیا ہے تو خود بھی اس میں شامل ہوئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کدال اٹھائی ہے اور خندق کھودنی شروع کی ہے اپنی جماعت کے ساتھ۔ تقریباً 6 روز کے اندر یہ خندق 3.5 میل کی یہ تیار ہو گئی ہے، جس کی گہرائی جو ہے وہ 5 گز کے قریب تھی۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جماعت کے حصے میں ایک چٹان آ گئی۔ وہ چٹان ایسی تھی جو نہ اکھڑتی تھی نہ ٹوٹتی تھی۔ اس جماعت کے لوگ پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ جا کر عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی اور فرمایا میں خود اترتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے اندر اترے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ باقی لوگوں نے تو اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے۔ فرمایا کہ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور اجازت لے کر کے فوراً گھر گئے۔ الگ واقعہ ہے۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں اور آپ نے کدال کی ضرب لگائی ہے، اس کے اندر سے چنگاری نکلی، تو فرمایا مجھے شام کے محلات دکھلائے گئے ہیں اس روشنی کے اندر، اور میری امت شام کے محلات کو فتح کرے گی۔ جب آپ نے دوسری کدال ماری ہے، دوسری ضرب لگائی ہے، تو دوبارہ چنگاری نکلی، اور فرمایا کہ مجھے کسرا کے محلات دکھلائے گئے، میری امت اسے بھی فتح کرے گی۔ اس کو کہتے ہیں شان نبوت۔ بظاہر طور پر حالات آپ دیکھیں اتنے سنگین ہیں اور اس قدر جو ہیں وہ پریشان کن ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل حلق تک آ رہے ہیں گھبراہٹ کے مارے، لیکن یہ شان نبوت ہے کہ نبی کسی بھی مرحلے پر ذرہ برابر بھی اس کے احوال سے، حالات سے کمزوری کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ ایک خطیب صاحب تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے بڑے عجیب چند ایک جملے ذکر کیے، ہم نے اپنے اساتذہ کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک نہیں۔ وہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور بڑے گھبرائے ہوئے تھے، بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی بالکل پریشان نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عزم کے پہاڑ تھے، اور اب آپ خود سوچیں کہ اس صورتحال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسرا کے محلات کے فتح کی بشارت دینا یہ کمزوری کی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیں جب سفر ہجرت فرما رہے ہیں تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، قریب تھا کہ وہ آپ کو پکڑے، تو اس کا گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں، 3 مرتبہ وہ گرتا ہے، پھر وہ پناہ چاہتا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جو جملہ ارشاد فرمایا تھا بڑا عجیب، اور یہ شان نبوت ہے. فرمایا تھا کہ سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. یہ شان نبوت ہے. نبی کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی موقع پر، وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ حضور گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے اور حضور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بالکل غلط کہتے ہیں. شان نبوت تو یہ ہے کہ نبی کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی موقع پر ذرہ برابر بھی نہ اس کی بات میں کمزوری ہوتی ہے، نہ اس کے عزم میں کبھی کمزوری ہوتی ہے. بالکل غلط بات ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حضور گھبرائے ہوئے تھے اور ساری آیات صحابہ کی حضور پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 100% غلط ہے. یہ مقام نبوت ہے نا کہ صورتحال آپ دیکھیں کتنی سنگین ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی آپ فتح کی بشارت دے رہے ہیں کہ مجھے کسرا کے محلات دکھلائے گئے اور مجھے قیصر کے محلات دکھلائے گئے. اور تیسری ضرب لگائی ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی وہ کہتے ہیں وہ چٹان ایسی ہی ٹوٹ کر کے بکھر گئی جیسے کہ پھسلتی ہوئی ریت ہوتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں نا آپ کے پیٹ کی تو بڑی فرماتے ہیں میری عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. میں فرماتے ہیں میں اجازت لے کے اپنے گھر جاتا ہوں. جا کر گھر والے سے کہتے ہیں کہ اے فلانی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی چیز ہے کہ حضور کو کھلائیں؟ وہ کہنے لگی ہاں میرے پاس کچھ چند مٹھیاں جو ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، گھر کا پلا ہوا بالکل چھوٹا. ہم نے سوچا کہ اس کو ذبح کر کے پکا کر کے دعوت کرتے ہیں. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے وہ بچہ ذبح کرتے ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ فوری طور سے جو ہے وہ چکی پر وہ جو پیستی ہیں. ادھر یہ ذبح کر کے فارغ ہوتے ہیں بوٹیاں بنا کر کے، تو وہ بھی فارغ ہو چکے تھے. آٹا انہوں نے گوندا اور جب خمیر آ گیا تو کہنے لگیں کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھانا ہے، ایک بکری کا بچہ تھا گھر کا پلا ہوا اور یہ تھوڑا سا جو تھا اس کو گھر والی نے پیسا ہے، تو آپ تشریف لے آئیں اور آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تشریف لے آئیں. چنانچہ وہ گئے ہیں، جا کر کان میں کہہ دیا، پوچھا کتنا ہے تو بتا دیا کہ اتنا ہے. تو فرمایا کہ بہت ہے، کثیر، بہت زیادہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زور سے اعلان فرما دیا کہ اے اہل خندق، جابر کے گھر تم سب کی دعوت ہے. اس سمت میں جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے کے سارے چل پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی جاؤ، جا کر کہو کہ جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی نہ اتارنا اور ابھی روٹی پکانی شروع نہ کرنا. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے بھاگتے آئے، بیوی کو کہا. بیوی نے جب دیکھا تو تقریباً 1000 کا مجمع جو ہے وہ آ رہا ہے تو وہ پریشان ہو گئی. کہنے لگے میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ حضور کو بتا دینا کہ ایسا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے. وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کی بندی میں نے سارا عرض کر دیا تھا. عجیب بات فرماتے ہیں پھر اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. وہ جو ہانٹی چولہے پر تھی آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا چولہے سے نہ اتارنا. آپ نے اس کا ڈھکن ہٹایا ہے، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کے اندر تھوڑا سا ڈالا ہے اور ایسے ہی آٹے کے اندر بھی اپنا لعاب مبارک جو ہے ملایا ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے کہ کچھ کوئی اور پکانے والی بھی بلا لے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتیلے سے کھانا نکال کر کے دینا شروع فرمایا ہے اور فرمایا لا تزاقتو، بھیڑ نہ کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے آؤ. چنانچہ اللہ کی شان تقریباً 1000 کے قریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری آتے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت روٹی توڑ کر ان کو دیتے رہے ہیں.
پورے 1000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا کر سیر ہو جاتے ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہانڈی اسی طرح گوشت بھری ہوئی ابل رہی تھی اور ہمارے تندور سے اسی طرح روٹیاں نکل رہی تھیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ سے کہ تم اس کو تقسیم کرو آس پڑوس کے لوگوں میں بھی، کہ لوگوں کو اصابتہم مجاعہ، لوگوں کو بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ خندق کے موقع پر وہ جو کفار کا لشکر واپس آیا ہے تو وہ آ کر کے انہوں نے ایسی بات دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کسی بھی جنگ میں۔ سامنے خندق کھودی ہوئی ہے، آ کر کے سارا لشکر اکٹھا ہو گیا، جمع ہو گیا۔ اب بات سمجھ میں نہ آیا کہ اس کو پار کیسے کریں، اونٹ سے گزر نہیں سکتے، گھوڑے اس کو پھلانگ نہیں سکتے، خود اتریں تو خطرہ ہے۔ چنانچہ تیر اندازی انہوں نے شروع کی، اور یہ تیر اندازی تقریباً 20 روز تک مسلسل ہوتی رہی ہے، ادھر سے ادھر، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے مشورہ کیا کہ آج ہم نے بھرپور انداز میں کوشش کرنی ہے اور خندق پار بھی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چنانچہ ان کا ایک پہلوان تھا عمرو بن عبد ود، وہ اور ایسے ہی زرار بن خطاب اور ایسے ہی نوفل بن عبداللہ، چند ایک لوگ جو ہیں وہ خندق میں چھلانگ لگا کر کے باہر آ کر کے دعوت دیتے ہیں مبارزت کی۔ حل من مبارزن، کیا ہے کوئی ہمارا مقابلے کرنے والا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں، وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ تم تو ابھی بچے ہو،